مصلیان اعظام والسامعین الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ فضل خدائے رحمہ حضرت امام اعظم، فضل خدائے رحمہ حضرت امام اعظم، لطف حبیب یزدہ حضرت امام اعظم، لطف حبیب یزدہ حضرت امام اعظم اپنی حیات ساری دین رسول حق پر، اپنی حیات ساری دین رسول حق پر کر دی ہے تم نے قربا حضرت امام اعظم، کر دی ہے تم نے قربا حضرت امام اعظم۔ سامعین محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا، اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتر آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، یا اس کا ایسے کہہ لیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی علماء ہیں۔ سامعین محترم، آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے، یہ 1444 ہجری چل رہی ہے۔ گزشتہ کل سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عرس سے بعد کی تاریخ تھی، وصال کی تاریخ تھی، اور یہ تمام ائمہ کرام، یہ چاروں ائمہ برحق ہے، حضرت امام اعظم، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، یہ 4 امام ہیں۔ آپ جس کی بھی تقلید کریں، یہ چاروں برحق ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کچھ مسائل میں ایک امام کی تقلید کرے، پھر دوسرے مسائل میں دوسرے امام کی تقلید کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک امام کو فالو کرنا ہے، ایک کی اتباع کرنی ہے، ایک کی تقلید کرنی ہے، اور غیر مقلد کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ فلاں غیر مقلد ہے، غیر مقلد کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ 4 امام ہیں، انہی چاروں امام میں سے کسی ایک کی تقلید آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ جو ایک فرقہ ہے غیر مقلد، کوئی فرقہ نہیں ہے۔ بغیر تقلید کے مسائل پر عمل کیسے ہوگا؟ مسائل کو انہی ائمہ اربعہ نے نکالا، انہی ائمہ اربعہ کی تخریج شدہ مسائل پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہی 4 اماموں سے مل سے کسی ایک امام کی تقلید کرے۔ الحمدللہ ہم اور آپ تمامی حضرات حنفی ہیں، حضرت امام اعظم
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں اور انہیں کی ہم تقلید کرتے ہیں. ہم سنی حنفی مسلمان ہیں. بولیے کیا ہے؟ سنی حنفی مسلمان ہیں. حضرت امام اعظم کا بڑا فیضان ہے. اہل سنت و جماعت پر سب سے زیادہ جس کی تقلید کی گئی وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. اور امام شافعی کی بھی تقلید کرنے والے ہیں جو ساؤتھ میں پائے جاتے ہیں، کیرلا وغیرہ میں امام شافعی کے ماننے والے ہیں. امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں. امام مالکی ہے، امام حنبلیت یہ بہت کم ہے. سب سے زیادہ اگر کسی کی تقلید ہو رہی ہے اماموں میں تو امام اعظم ابو حنیفہ. آپ تابعی ہیں اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس شخص نے صحابی کی صحبت اختیار کی ایمان کی حالت میں اور ایمان پر خاتمہ ہوا تو اسے تابعی کہتے ہیں. جو صحابی کی صحبت اختیار کرے وہ تابعی، اور جو نبی کی صحبت اختیار کرے ایمان کی حالت پر مرے، ایمان پر ثابت قدم رہے تو وہ ہوتا ہے صحابی. صحابی کا رتبہ بہت بلند و بالا ہے. اس کے بعد تابعی کا رتبہ آتا ہے، پھر اس کے بعد اولیاء کرام کا رتبہ آتا ہے. سامعین محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم ربانی. عالم ربانی کہتے ہیں برگزیدہ پرہیزگار تقوی شعار عالم باعمل کو عالم ربانی کہتے ہیں. وہ عالم جو اللہ کے لیے جیتا ہو، وہ عالم جو اللہ کی مرضی کے لیے جیتا ہو. تقوی کا عالم، اللہ اکبر. سیدنا امام اعظم کا تقوی دیکھیں، آپ بھی تعجب کریں گے سیدنا حضرت امام اعظم کے تقوی کو دیکھ کر. سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ایک جنازے کے لیے گئے ایک مقام پر، اور جنازے میں داخل ہو گئی تو لوگوں نے کہا حضرت اس دیوار کے سائے میں آ جائے، دھوپ کی شدت بہت زیادہ ہے. حضرت امام اعظم کا تقوی دیکھے، حضرت امام اعظم نے دیوار کے سائے میں آنے سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ جو شخص ہے، جس شخص کی دیوار ہے وہ میرا مقروض ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس دیوار کے سائے میں آ جاؤں اور یہ فائدہ ہو جائے، یہ سود ہو جائے. اس سے آپ نے منع فرما دیا. حالانکہ شریعت یہ نہیں کہتی. ایک تقوی دیکھیے، ایک شریعت کا فتویٰ ہوتا ہے اور اس سے آگے اعلیٰ مقام ہے وہ تقوی کا. حضرت امام اعظم نے اپنے مقروض سے، مقروض کے گھر کی دیوار کی سائے کو لینا بھی پسند نہیں فرمایا. آج ہمارا عالم دیکھیں، آج تو ہم کھلے عام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ انٹرسٹ پہ پیسے دیتا ہوں لے جاؤ. اسے بیاج کا نام نہیں دیتے، سود کا نام نہیں دیتے. انٹرسٹ کیا چیز ہے؟ وہی زیادتی ہے، مال کی زیادتی ہے، روپے کی زیادتی ہے. یہی تو سود ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تمہارے لیے خرید و فروخت کو حلال کیا اور خرید و فروخت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا، زیادتی اور سود کو حرام کیا. امام اعظم کا تقوی دیکھیں، آپ نے دیوار کی سایہ لینا بھی پسند نہیں کیا. میرے دوستو، حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کاروبار کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. ایک عورت آئی اور آنے کے بعد وہ کپڑا فروخت کرنے لگی. ریشمی کپڑا تھا. حضرت امام اعظم نے کہا بتاؤ قیمت بتاؤ اس کی. تو عورت کہنے لگی 100 روپے. تو امام اعظم نے کہا نہیں، اس کی قیمت کچھ اور ہے. پھر اسی طریقے سے 400 تک پہنچ گئی. پھر بھی حضرت امام اعظم نے کہا کہ اب جاؤ کسی مرد کو بلا لاؤ کیونکہ اس کی قیمت کچھ اور ہے. اور ہمارا تو یہ ماحول ہے کہ ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، کسی چیز کو خرید و فروخت کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم میں لینا چاہتے ہیں. اگر وہ 1000 روپے کی چیز ہے تو ہم چاہتے ہیں 500 روپے میں مل جائے، ہم چاہتے ہیں 400 روپے میں مل جائے. لیکن امام اعظم کا تقوی دیکھیں،
آپ نے دیکھا کہ یہ کپڑا قیمتی ہے، آپ نے اس عورت کو 100 روپے دے کر کپڑا نہیں لیا، آپ نے کہا نہیں اس کی اصلی قیمت بتاؤ، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت 400 پر جا کے رک گئی تو کہنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جاؤ کسی مرد کو بلا لاؤ، اور جب کوئی مرد آیا تو آپ اسے 500 روپے دے کے وہ کپڑا لیا، کیونکہ اس کی اصل قیمت وہی ہے۔ تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ خرید و فروخت میں یہی ہوتا ہے، بائیں اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا رضامند ہو جائے تو سودا ہو گیا، اس میں نفع نقصان کچھ نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ تقویٰ دیکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ قیمتی کپڑا ہے، کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے، اسی تقوی کی بنیاد پر آپ نے 100 روپے کے کپڑے کو 500 روپے میں اصل قیمت دے کر خریدا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کا خوف دل میں بساتے ہیں، اور جب اللہ کا خوف دل میں بستا ہے تو کسی پر بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ ہم اور آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے۔ سامعین محترم، اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ابن عبد الرحمن کو کپڑا خرید و فروخت کرنے کے لیے دیا، بیچنے کے لیے دیا، اور کہا کہ کپڑے میں نقص ہے، عیب ہے، جس سے بھی بیچو تو بتا دینا کہ کپڑے میں یہ نقص ہے، یہ خرابی ہے، تو وہ اسی حساب سے خریدے گا۔ لیکن ابن عبد الرحمن بھول گئے، جب وہ کپڑا خریدنے آیا خریدنے والا، آپ نے بیچ دیا، آپ کو یہ پتا نہیں کہ کس کو بیچا اور اس شخص کا نام کیا ہے، وہ شخص کہاں رہتا ہے۔ جب شام کو آئے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ابن عبد الرحمن سے پوچھا کہ بتا وہ جو کپڑا تھا جس میں نقص تھا، جس میں عیب تھا، اس کپڑے کو تم نے اسے اطلاع کر کے بیچا؟ آپ کہنے لگے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، میں بھول گیا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کون شخص لے گیا اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آج کے دن جتنا بھی کپڑا خرید و فروخت کر کے جتنا بھی رقم اکٹھا ہوا ہے وہ تمام رقم آپ نے صدقہ و خیرات کر دیا اور غریب و مسکینوں میں لٹا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرام لقمہ ہمارے حلق سے نیچے اتر جائے۔ اتنا تقویٰ کا عالم تھا۔ آج دیکھیں ہر کام میں فراڈ ہے، ہر کام میں چالاکی ہے۔ آپ کسی چیز کو بیچنا چاہتے ہیں تو خوشنما دکھا کر بیچ دیتے ہیں، آپ اس کی کمی کو نہیں بتاتے ہیں۔ یہ تقویٰ ہے، یہ اعلیٰ تقویٰ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ویسے ہی اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں بنے، اور آپ نے 55 حج کیے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کتنے حج کیے تھے؟ 55 حج کیے۔ ایک حج تو اپنے والد کے ساتھ 16 سال کی عمر میں کر لیا، باقی اور آپ نے 55 حج کیے۔ اور جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، روضہ رسول پر جا کر جالیوں کے پاس سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، آپ پر سلامتی ہو اے مسلمانوں کے سردار، اے رسولوں کے سردار، آپ پر سلامتی ہو۔ قبر انور سے جواب آیا، علیہ الصلاۃ والسلام و سید المرسلین، سید المسلمین، کہ ہے اور تم پر سلامتی ہو اے مومنین کے سردار۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ اعلیٰ اور بلند و بالا ہے، اور حضرت امام ابو یوسف آپ کے شاگردوں میں ہیں۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتا اور کوئی مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے روضے پر جاتا، قبر انور کے پاس جاتا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا اور آپ کے نام سے دعا کرتا تو ہماری حاجت پوری ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوف خدا دل میں بساؤ تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آج ہمارے اندر برائی اس لیے ہے کہ ہمارے دل میں خوف ہی نہیں ہے۔ اگر حقیقی معنی میں خدا کا خوف بس جائے تو فجر کی نماز آپ بھی نہیں چھوڑو گے، ظہر کی نماز آپ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ
کیا چیز ہے؟ ہمارے دلوں سے خدا کا خوف اٹھ چکا، اس لیے نافرمانیاں اور برائیاں ہم پر مسلط ہو چکی ہیں، ہم برائی کے دل دادا ہو چکے ہیں، ہم صرف جمعے کے دن نماز کے عادی ہو چکے ہیں۔ ذرا غور کرو اور سوچو، کیا صرف اللہ کی نعمتیں جمعے کے دن تمہیں ملتی ہے؟ کبھی غور کیا اتنی نافرمانیوں کے بعد اللہ نے تمہارا رزق نہیں روکا؟ وہ رزاق ہے، وہ چاہے تو بندے کو کسی بھی حال میں رکھ سکتا ہے۔ اتنی نافرمانیوں کے بعد رب کریم تمہارے رزق کو نہیں روکتا۔ ذرا غور کرو، جس دن اللہ کی گرفت ہو گئی پھر کہاں بھاگے بھاگے پھرو گے؟ کیونکہ اللہ کی گرفت سے کوئی چھٹا نہیں سکتا آپ کو۔ اللہ کی پکڑ بھی اتنی سخت ہے کہ کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے آپ کو چھڑا نہیں سکتا۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی کی شام ہو جائے، تم اپنے رب حقیقی کی طرف لو لگا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو جاؤ۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے تم نقش قدم پر چلو۔ یہ تمام چیزیں سیدنا امام اعظم کو دیکھ لیں، غوث اعظم کو دیکھ لیں، اور عطائے سلطان ہند قلم نواز کو دیکھ لیں۔ یہ جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق گزاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں کو اور ان کے کاموں کو واقف رکھا ہے۔ میرے دوستو، ضرورت ہے ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہم صرف علماء کے بیانات سن کر تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے کر کے افسوس نہ کریں، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے بیٹھ کر سوچے کہ رب کائنات نے ہمیں زندگی کیوں دی، ہم کیوں آئے؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جانوروں کی طرح آئے، کھائے پیے چلے گئے؟ اگر ہم اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں میرے دوستو، تو یقیناً ہماری سوچ غلط ہے۔ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ کھائے پیے اور چلے جائیں، ہم آئے اس لیے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کی زندگی گزار کر آخرت میں ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے معلوم؟ ذرا معلوم کر لو اپنی زندگی کا مقصد۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ذرا غور کرو، آپ کی پیدائش اللہ کی عبادت کے لیے کی، آپ ہی اللہ کی عبادت نہیں کرو گے۔ تمام عالم میں صرف دو ہی مخلوق ہے جو عبادت کا مکلف ہے، ایک جن اور ایک انسان۔ باقی کسی کو کوئی عبادت کا مکلف نہیں، اس پہ عبادت فرض نہیں۔ چرندے پرندے چہچاتے ہیں، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، لیکن اس پہ عبادت فرض نہیں ہے۔ فرض ہے تو آپ پر اور ہمارے پر۔ قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اگر کوئی غافلت ہو انسان، اللہ نے انسان کے ذکر کو بلا دیا، صرف جمعے میں آتے ہو، پورے ہفتے اللہ کے ذکر کو آپ نے بلا دیا۔ اور قرآن کہتا ہے ایسی نمازیوں کے لیے ویل، افسوس، جہنم کی ایک خطرناک وادی کا نام ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے اللہ، اس وادی میں بے نمازیوں کو ڈال دیا جائے۔ بے نمازیوں سے بہتر تو کئی سور ہیں جس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ بے نمازی سے بہتر ہے سور۔ ذرا غور کرو، ذرا سوچو اور اپنے آپ کو جھنجھوڑو، عبادت کی طرف مائل ہو جاؤ۔ پوری زندگی عبادت ہے، اگر تم سمجھ جاؤ زندگی خود کی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ محض تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں؟ زندگی خود کی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ ہوش بیدار کرو اور اپنے معبود برحق کی عبادت کرو، انشاءاللہ آپ کی دین و دنیا دونوں اچھی ہوگی۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک شعبان المعظم کی ادب و احترام کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔